السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانوں کی اس برق رفتار پیش قدمی نے مغل فوجوں کے حوصلوں کی سیسا پلائی دیوار میں کئی مقامات پر گہرے شگاف ڈال دیے تھے اور بابر کو شکست کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا، مگر دوپہر کے بعد جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ افغان اور راجپوت سپاہیوں کے درمیان کوئی منظم رابطہ نہیں تھا، بس وہ اپنے اپنے انداز میں اندھا دھند جنگ کر رہے تھے۔ نہ ان کا کوئی سالار تھا اور نہ وہ قائد کے فیصلے کے پابند تھے۔ پھر جب ہندوستانی فوجوں کا اپنے جنگی مرکز سے رابطہ ٹوٹا تو وہ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح منتشر ہو کر رہ گئی۔ دوسرے یہ کہ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرما جیت کو اپنے سپاہیوں کی کثرت اور جنگی وسائل پر بڑا غرور تھا۔ نتیجتاً ہندوستانی فوجیں ہوش کی بجائے جوش سے کام لے رہی تھیں، اور جوش اکثر مقامات پر انتہائی ناکارہ ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ اس کے برخلاف بابر کی فوج بہت مختصر تھی، لیکن انتہائی مضبوط اور مربوط۔ مغل شہنشاہ کو اپنے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک شمشیر کی قیمت کا احساس تھا۔ مزید یہ کہ بابر نے اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالی تھیں اور وہ واپسی کے تمام دروازے بند کر چکا تھا۔ اس لیے پانی پت کی جنگ بابر کی زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ بابر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ حکمران تھا۔ اسے علم ریاضی سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ وہ حساب اور اعداد و شمار کے اصولوں کو سامنے رکھ کر 10 گنا بڑے دشمن سے جنگ کر رہا تھا۔ بابر نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھو کہ یہ جنگ عام جنگوں کی طرح نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی معرکہ آرائی میں غلط طریقہ اختیار کرنے پر تمہارا محاسبہ نہیں کیا، کسی کوتاہی پر گرفت نہیں کی، مگر اس جنگ میں تم سب کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک حرکت کا حساب لیا جائے گا۔ تم پر یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ تمہارا دشمن تم سے 10 گنا طاقتور ہے، اس لیے تمہیں اپنا طریقہ جنگ بدل دینا ہوگا اور لڑائی کا فیصلہ ہونے تک اپنا حساب درست رکھنا ہوگا۔ تمام مغل سردار اور سپاہی حیرت سے اپنے فرما روا کا منہ دیکھ رہے تھے۔ تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی تھیں، مگر حساب درست رکھنے کا معاملہ ان کے ذہنوں سے بالاتر تھا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے سپاہیوں کی ذہنی کشمکش کو سمجھتے ہوئے کہا، حساب درست رکھنے کا مسئلہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں قتل و غارت کے سلسلے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ توازن کسے کہتے ہیں اور اسے کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟ بابر نے اپنے سپاہیوں سے ایک اور سوال کیا، مگر پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، جب تمہارے دشمن کے جسم سے خون کے 10 قطرے بہہ جائیں تو تم اپنے لہو کا ایک قطرہ بہاؤ گے۔ اسی طرح جب ابراہیم لودھی کے 10 فوجی موت کے گھاٹ اتر جائیں تو میرا ایک سپاہی وادی فنا کی طرف جائے گا۔ یہی وہ توازن ہے اور اس کو حساب کی درستی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے شہنشاہ؟ یک بیک بہت سے سپاہیوں کی آوازیں ابھریں۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوتا ہے اور جنگ مغلوبہ چھٹ جاتی ہے تو پھر کسی کو اپنے ارادے پر اختیار نہیں رہتا، مگر آج تمہیں اپنے ارادوں کو میری مرضی کا پابند بنانا ہوگا۔ یہی میرا حکم ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تم نافرمانی جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرو گے۔ بس اب آگے بڑھو، منزل مراد تمہارے سامنے ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ پیچھے عدم کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو ابراہیم لودھی کے آخری سپاہی کے سر کی طرف دیکھو۔ یہ بابر کی اسی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا کہ مغل سپاہیوں نے سلطان ابراہیم لودھی کی صفیں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں اور اس مقدار میں دشمنوں کا خون بہایا کہ زمین سرخ ہو گئی۔ بابر نے قتل و غارت کے سلسلے میں جس توازن کی بات کی تھی، مغل سپاہیوں نے اسے یہاں تک برقرار رکھا کہ جب سلطان ابراہیم لودھی کے 20 سپاہی ہلاک ہو جاتے تھے تو ایک مغل فوجی گھوڑے کی پشت سے نیچے گرتا تھا۔ جنگ کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا۔ افغان اور راجپوت سپاہی ہر محاذ پر پسپا ہو رہے تھے۔ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرما جیت 5000 سپاہیوں کے ساتھ ایک ہی محاذ پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے عرصہ کارزار میں ہر طرف
اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار دیکھے تو بدحواس ہو گئے۔ اب انہیں جنگ کا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ مجبوراً انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میدان جنگ سے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے، لیکن گردش وقت نے انہیں سنبھلنے اور بچ نکلنے کی مہلت نہیں دی۔ جب وہ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اس بد نصیبی کا کیا علاج کہ اچانک مغل سپاہیوں کا ایک دستہ عقب سے نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت کا راستہ روک لیا۔ اب آگے بھی راستہ بند تھا اور پیچھے بھی، گویا افغان حکمران اور راجپوت راجہ دونوں عالم برزخ میں تھے۔ پھر بہت جلد مغل سپاہیوں نے ان دونوں فرما رواؤں کو برزخ کے عذاب سے نجات دے دی۔ ایک مغل فوجی کا تیر شہرک کے قریب راجہ بکرماجیت کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ چند لمحوں تک خون کا فوارہ ابلتا رہا اور پھر راجپوت حکمران خاک پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سلطان ابراہیم لودھی نے بڑے کرب کے ساتھ اپنے ساتھی کی دردناک موت کا منظر دیکھا اور ایک بار پھر فرار کی نئی راہیں تلاش کرنے لگا، مگر تیرا بختی کے سبب اس کی یہ کوششیں بھی لا حاصل ثابت ہوئیں۔ موت اپنی پوری رفتار کے ساتھ افغان حکمران کے تعاقب میں بڑھ رہی تھی۔ سلطان ابراہیم لودھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے میدان جنگ سے بھاگنے کی فکر میں تھا اور اس بدحواسی نے اسے منزل فنا تک پہنچا دیا۔ اگر راجہ بکرماجیت اور سلطان ابراہیم لودھی پورے نظم و ضبط اور بلند حوصلگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تو شاید اس جنگ کا نتیجہ ان کے حق میں برآمد ہوتا، اور اگر بالفرض یہ صورت پیش نہ آتی تو کم سے کم یہ جنگ طول ضرور کھینچتی اور پھر وہ دونوں آسانی سے فرار ہو سکتے تھے۔ مگر سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت اس انداز سے کیسے سوچتے اور کس طرح جنگ کرتے کہ قسام ازل کی طرف سے ان کی سانسوں کا شمار پورا ہو چکا تھا۔ 1,00,000 سپاہی اور 1,000 ہاتھی رکھنے والے لشکر نے اپنی بد نظمی اور کم ہمتی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کو صرف چند گھنٹوں میں غیر منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ سلطان کی رعایا بھی اس سے نالاں تھی اور فوج بھی بیدار۔ پھر وہ کس طرح دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کرتا؟ ابراہیم لودھی کے سپاہی کٹ پتلیوں کے انداز میں جنگ کر رہے تھے، پھر جیسے ہی انہیں حرکت دینے والے ہاتھ رکے اور دھاگے ٹوٹے تو وہ سرے میدان اوندھے منہ گر پڑے، یہاں تک کہ گنتی کے مغل شہ سواروں نے ایک شجاع قوم کے بے شمار افراد کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون ڈالا۔ تمام عمر کے غرور و تکبر اور بندگان خدا کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کے حساب کا وقت آ گیا تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی آنکھیں بند کیے بھاگ رہا تھا کہ ایک مغل سپاہی کا نیزہ اس کی پشت پر لگا اور ہڈیوں کو توڑتا ہوا سینے پر نمودار ہو گیا۔ افغان حکمران ڈگمگایا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر ابراہیم لودھی کے جسم کو اسی کے محافظ سپاہیوں کے گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ سلطان کے مرتے ہی اس کی فوج نے بھی میدان چھوڑنا چاہا، مگر مغل سپاہی مسلسل تعاقب کر کے دشمنوں کو تہہ تیگ کر رہے تھے۔ بابر کے جاں کی مستعدی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے جنگی ہاتھیوں کو بھی میدان سے بھاگنے نہیں دیا۔ یہ طاقتور جانور جنگی نقطہ نظر سے ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ مغل سپاہیوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ابراہیم لودھی کے ان ہاتھیوں کو بھی گھیر لیا اور ان کے جھنڈ ہانک کر اپنے لشکر میں لے آئے۔ اس خونریز جنگ میں 16,000 افغان اور 50,000 دوسرے ہندوستانی سپاہی قتل ہوئے تھے۔ اس وقت تک ابراہیم لودھی کا قتل مشکوک تھا، اس لیے جو سپاہی بھی ملتا اسے بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ بالآخر قتل و غارت کا یہ طوفان اس وقت رکا جب بابر کی نظر ایک کچلی ہوئی لاش پر پڑی۔ مغل کی نگاہ نے اس مرنے والے شخص کو بغور دیکھا اور فوراً ہی گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ اس لاش کا لباس دوسرے سپاہیوں سے مختلف بھی تھا اور نہایت قیمتی بھی۔ بس یہی وہ مخصوص علامت تھی جسے دیکھ کر بابر کو چونک جانا پڑا تھا۔ ادھر آؤ، اسے دیکھو، جانو پہچانو یہ کون ہے۔ بابر اپنے چند معتمد سرداروں سے مخاطب تھا جو سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔
کہیں یہ ابراہیم لودھی تو نہیں؟ مغل سردار بھی اپنے فرما روا کی تقلید میں اس لاش پر جھک گئے جس کا باقی جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر چہرہ پوری طرح محفوظ تھا۔ مغل سردار کچھ دیر تک لاش پر جھکے رہے، لیکن مرنے والے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ شہنشاہ، یہ شخص اپنی ظاہری وضاحت سے یقیناً کوئی ذی حیثیت افغان ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بابر نے فوری طور پر چند افغان قیدیوں کو اسی مقام پر طلب کر لیا اور ان سے تصدیق چاہی کہ مرنے والا شخص سلطان ابراہیم لودھی ہے یا کوئی اور۔ افغان جنگی قیدی بھی مرنے والے کی شخصیت کا سراغ نہ لگا سکے۔ مغل شہنشاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر افغان جنگی اسیروں کی ایک اور جماعت کو سلطان ابراہیم لودھی کی شناخت کے لیے بلایا۔ بالآخر بڑی تگ و دو کے بعد ایک افغان قیدی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ مرنے والا سلطان ابراہیم لودھی کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس تصدیق کے ساتھ ہی بابر نے اعلان کرا دیا کہ شہنشاہ کو عظیم الشان فتح حاصل ہو چکی ہے اور سلطان ابراہیم لودھی مارا جا چکا ہے، اس لیے بے گناہ لوگوں کا قتل عام بند کر دیا جائے اور جو معافی طلب کرے اس کو معاف کر دیا جائے اور جو شاہی پناہ میں آنا چاہے اسے پناہ دے دی جائے۔ جب میدان جنگ میں ہر طرف نقیبوں کی آوازیں گونجنے لگیں تو دوسرے محاذوں پر لڑنے والے تمام مغل سردار فتح کی مبارکباد دینے کے لیے اپنے شہنشاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے آخر میں شہزادہ ہمایوں مرزا اور احمد جمال بابر کے پاس پہنچے۔ ولی عہد سلطنت بڑے بے تابانہ انداز میں گھوڑے سے اترا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا باپ کے قریب آیا، پھر اس فرش خاک پر گھٹنوں کے بل جھک کر بے اختیار بابر کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ شہنشاہ معظم کو یہ بے مثال فتح مبارک ہو۔ بابر بھی بیٹے کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر جھکا اور دونوں بازو پکڑ کر شہزادہ ہمایوں مرزا کو کھڑا کیا، پھر ولی عہد سلطنت کی کشادہ اور روشن پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں بھی مبارک ہو فرزند کہ اس فتح میں جتنا تمہارے باپ کا حصہ ہے اسی قدر تمہارا بھی ہے۔ شہزادہ ہمایوں کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد بابر احمد جمال کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی باری کا منتظر تھا۔ مغل شہنشاہ سے نظریں ملتے ہی احمد جمال چند قدم آگے بڑھا، آداب شاہی کے مطابق نصف قد تک خم ہو کر سلام پیش کیا اور بآواز بلند بابر کو مبارکباد دینے لگا۔ عزت مآب کو یہ خادم سب سے آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ سب سے آخر میں نہیں، سب سے پہلے۔ بابر مسکرایا اور اس نے بڑے جذباتی انداز میں احمد جمال کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ احمد، تمہیں تو اس فتح کے بارے میں اس وقت بھی بے یقینی نہیں تھی جب میں خانہ بدوشی کی حالت میں در بدر مارا پھر رہا تھا۔ میرے یقین کی وجہ میرا ذاتی علم نہیں بلکہ سید مہدی اور حضرت موسیٰ عاشقان کی ذات گرامی تھی۔ احمد جمال انتہائی باوقار لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا اور تمام مغل سردار جنہوں نے اپنے بادشاہ کے گرد ایک طویل دائرہ قائم کر لیا تھا بڑی حیرت سے اس پراسرار گفتگو کو سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید مہدی اور موسیٰ عاشقاں کون ہیں اور ان لوگوں کا اس فتح سے کیا تعلق ہے۔ تم نے درست کہا احمد۔ یکایک بابر کا لہجہ پرسوز ہو گیا تھا۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کی آنکھوں کی روشنی ہماری بینائی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گنتی کے سپاہی اتنے بڑے لشکر کو آن کی آن میں تہی تیگ کر ڈالیں گے۔ بے شک یہ خدا ہی کی طاقت لازوال کا کرشمہ ہے اور انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے جن کے ہاتھ میرے لیے برسوں دراز رہے ہیں۔ شہنشاہ ذی وقار، بلا شبہ یہ فتح بڑی نشاط انگیز اور کیف آور ہے، مگر بایہما اس میں ایک خاص سامان عبرت بھی پوشیدہ ہے۔ یکایک احمد جمال بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ شخص جو خاک و خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے، اسے کچھ دیر پہلے بے شمار لوگ سلطان ابراہیم لودھی کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے قدرت نے سنبھلنے کے لیے بہت مہلت دی، مگر وہ زندگی بھر حیوانوں کی طرح صرف اپنے نفس کی پرستش کرتا رہا۔ پھر ناگہاں غیبی ہاتھ نے اسے پکڑ لیا
اور اس کی داستان حیات کو ورق ورق کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ ایک نظر تو دیکھیے کہ چاروں طرف کیسا سناٹا ہے۔ اس کے طبل و علم، تاج و تخت، دست بستہ عمرہ اور خدمت گار کنیزوں اور لونڈیوں کی طویل قطاریں، مطرباؤں اور رقاصاؤں کے طائفے، سیم و زر کے انبار اور عیش و عشرت کے مینا بازار، یہ سب اسے چھوڑ کر یک بیک کہاں چلے گئے؟ میرے فاتح سردار، ذرا اس شخص کی بے چارگی تو دیکھیے کہ آج اس کی لاش پر نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے اور نہ کوئی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے والا۔ اللہ کسی شخص کو سب کچھ دے کر اتنا بھی محتاج نہ بنائے۔ اس نے اپنے چند روزہ اقتدار میں سب کو ناراض کر دیا تھا، اور لوگوں کی یہ ناراضگی آپ کی فتح کا سبب بنی۔ خالق کائنات اعلیٰ ظرف شہنشاہ کے دل و دماغ کو اتنا کشادہ کر دے کہ مخلوق خدا کی اکثریت اس سے راضی ہو جائے، یہی حقیقی فتح ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس موقع پر دوسرے مغل سرداروں کو احمد جمال کی یہ خشک اور ناصحانہ گفتگو سخت گراں گزر رہی تھی، مگر شہنشاہ بابر کے چہرے پر ایک خاص تاثر نمایاں ہو چلا تھا۔ مغل فرما روا بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے احمد جمال کو گلے لگا لیا۔ ایسا ہی ہوگا میرے بھائی، میرے دوست۔ بابر کے لہجے نے شدید جذباتیت اختیار کر لی تھی۔ مجھے اس انوکھے انداز میں کسی نے مبارکباد پیش نہیں کی۔ بس یہی تمہاری خاص ادا ہے کہ ہمیشہ حق بات کہتی ہو اور کسی کی خوشامد نہیں کرتے، اپنے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم بڑے نامساعد حالات میں میرے دوش بدوش رہے اور بڑی جرت کے ساتھ مجھے غلط راستوں پر چلنے سے روکا۔ مغل سرداروں کے چہروں پر ابھر آنے والا ناپسندیدگی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ انہیں شہنشاہ بابر اور احمد جمال کے قریبی اور بے تکلفانہ مراسم سخت ناپسند تھے، مگر کوئی سازش اس لیے نہیں کرتے تھے کہ احمد جمال کو کسی عہدے یا اقتدار کی طلب نہیں تھی۔ کئی ماہ سے مختلف جنگوں میں مصروف رہنے کے باعث بابر بہت زیادہ تھک چکا تھا، مگر اس نے ایک دن کے لیے بھی آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا اور برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ آئے دن کی جنگوں کی وجہ سے پرانی دہلی کے بہت سے حصے تباہ و برباد ہو چکے تھے، اس لیے سلطان سکندر لودھی کے زمانے ہی سے آگرہ دارالحکومت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ مغل شہنشاہ نے جنگ جیت لی تھی، لیکن دونوں تاریخی شہر ابھی اس کی دسترس سے دور تھے۔ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے بابر نے شہزادہ ہمایوں اور احمد جمال کو اس ہدایت نامے کے ساتھ آگرہ روانہ کیا: بے سبب قتل و غارت سے گریز کرنا، امان طلب کرنے والوں کو امان دینا، صلح پسندوں سے محبت اور شفقت کا سلوک روا رکھنا، تاکہ یہاں کی رعایا تمہیں ابراہیم لودھی سے بہتر انسان تصور کرے۔ جب شہزادہ ہمایوں، مرزا اور احمد جمال 5000 سواروں کے ہمراہ آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے تو بابر نے دہلی کا رخ کیا۔ مغل شہنشاہ بروز منگل 12 رجب 932 ہجری کو اس طرح دہلی کی حدود میں داخل ہوا کہ اس کے چہرے پر غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ مقامی لوگوں کا ایک ہجوم دہلی کے نئے حکمران کو دیکھنے کے لیے شاہراہوں پر سمٹ آیا تھا۔ بابر کے نقیب چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے: شہنشاہ بابر کی طرف سے تم سب کے لیے امان ہے۔ لوگوں کے چہروں پر اطمینان و سکون رقصاں تھا، اور وہ بڑی محویت کے ساتھ ایک خوبصورت ترین حکمران کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بابر نے دہلی پہنچ کر قلعے اور شاہی محلات و باغات کی سیر کی۔ پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوا۔ احمد جمال کی طویل صحبت اور پانی پت کی غیر متوقع فتح نے اس کے نظریات میں بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دہلی میں 10 روزہ قیام کے بعد بابر آگرہ روانہ ہوا۔ راجہ بکرماجیت نے جنگ میں ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے آگرہ کا قلعہ بھی اس کے آدمیوں کے قبضے میں تھا۔ شہزادہ ہمایوں مرزا نے دارالحکومت پہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں حکمران میدان جنگ میں کام آ چکے تھے۔ اس صورت میں ان کے مٹھی بھر اور بے دست و پا ملازمین ایک فاتح لشکر سے کیا مقابلہ کرتے؟ محاصرے کے 5ویں دن
راجہ وکرماجیت اور ابراہیم لودھی کے سہمے ہوئے خدمتگار ہمایوں کی بارگاہ جلال میں حاضر ہو گئے اور قلعہ مغل شہزادے کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خدمتگار نے 8 مسکال وزن کا ایک نایاب اور قیمتی الماس یعنی ہیرا ہمایوں کو بطور نذرانہ پیش کیا۔ یہ الماس دکن کی ایک جنگ میں سلطان علاء الدین خلجی کے ہاتھ آیا تھا۔ پھر جب بابر آگرہ پہنچا تو شہزادہ ہمایوں مرزا نے یہ قیمتی ہیرا اپنے باپ کی نظر کر دیا۔ بابر نے بڑی حیرت سے اس تابناک پتھر کو دیکھا۔ واقعتاً اپنی ساخت اور چمک دمک میں ایک بے مثال ہیرا تھا۔ جب مغل شہنشاہ نے ماہر جوہریوں کو طلب کر کے الماس کی قیمت متعین کرنے کے لیے کہا تو سارے جوہری عاجز رہ گئے۔ اکثر جوہر شناسوں نے ایک ہی بات کہی کہ اس ہیرے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض جوہریوں کی رائے میں ساری دنیا کی ایک دن کی آمدنی اس ہیرے کی قیمت کے برابر تھی۔ بابر نے یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے بولا، اگر واقعی یہ پتھر اتنا ہی قیمتی ہے تو پھر میں اسے ہمایوں کی نظر کرتا ہوں کہ یہ اسی کے شایان شان ہے۔ بابر کو اپنے بڑے بیٹے ہمایوں سے بے پناہ محبت تھی۔